کو شفا دے، تمام مریضوں کے حال پہ رحم فرمائیں۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہ اللہ اللہ۔ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ بعض روایات سے ثابت ہے، لہذا پڑھا کریں، لیکن الگ الگ پڑھا کریں۔ ہم اپنے والدین کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ قربانی سے، حج بدل سے، عمرے سے، قربانی سے، صدقہ و خیرات سے، قرآن پڑھ کے بخشنے سے۔ بہن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود وہ پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ رحم کریں گے۔ میری والدہ کے سر میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ شوہر کے کام نہیں ہو رہا تو استغفار زیادہ پڑھیں، جن کے کاروبار میں پریشانی ہے استغفار پڑھیں۔ میرا بیٹا ہم کو اکیلا چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بہرحال اس کو بیوی کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں، والدین کی اطاعت بھی کریں۔ جن کی نوکری نہیں ہے وہ بھی استغفار پڑھیں۔ بچے عالم دین بن جائیں، بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ایک لڑکے نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، اس کی بہن کے ساتھ اس کی بہن نے تو دودھ نہیں پیا ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے وہ ماں ہے، اب اس کی تمام اولاد سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، سب بہن بھائی ہیں، لیکن آپ چونکہ بہن نے ان کا دودھ نہیں پیا ہے تو اس پر یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی ظاہر پیر والوں کا بیٹا گردوں کی تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشفہ انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اگر کسی لڑکی کا شوہر ڈوب گیا اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے یا ویسے غائب ہو گیا تو 3 سال تک انتظار کریں اور 3 سال کے بعد اس کو عدالت میں جا کر علیحدگی کا خلع کا حکم لے لیں۔ تمباکو کاشت کرنا ناجائز ہے۔ پچھلے میں نے 18 کو غسل کیا، اب صرف 10 دن ہوئے، لیکن کل رات سے پھر میرا حیض شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ حیض نہیں ہوتا، حیض ہمیشہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اور استحاضہ ہے۔ مولانا فیاض خانے وال کی والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بندہ ہر وقت یعنی علماء کو بھی برا کہتا ہے تو اس کی عاقبت خراب ہونے کا علامت ہے، توبہ کرے اور استغفار کرے۔ کہتے جی کہ کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا تھا کہ عصر کے بعد پڑھا کرو، یا حی یا حلیم یا عزیز یا رحیم اقض حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل ٹھیک۔ نماز جمعہ کی پہلی سنتیں بھی نہیں پڑھی اور بعد والی بھی نہیں، تو سنت موقدہ ہے، اس کو قضا کرو۔ میں کاروبار کرتا ہوں، پچھلے سال زکوٰۃ دیا تھا، اس سال گھاٹا آیا ہے، ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے زکوٰۃ نہ دیں، جب ہوں گے تو دیں گے۔ محمد زین نام رکھ سکتے ہیں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، سارا کام رشوت پہ چلتا ہے، اگر میں رشوت نہ لوں مجھے دوسرے افسران پریشان کرتے ہیں، اب دوسری جگہ نوکری ڈھونڈ لیں لیکن رشوت نہ لیں، کیونکہ رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ مسلک کی شرط اس لیے ہے کہ
کہ صحابہ کے زمانے میں تو حضور خود موجود تھے، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر بعد میں صحابہ میں بھی اہل فتویٰ صرف 7-8 صحابہ ہیں، باقی سب اسی کی تقلید کرتے ہیں۔ جو شخص حالت مرض میں مرتا ہے شہید مرتا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہر مرض میں وہ شہید ہو، بعض امراض ایسے ہیں کہ جن کی موت سے شہادت ہے۔ ابھی حافظ قرآن ہے، منظر میں لگا تھا، یاد نہیں کہ موت ٹھیک ہے، اب وہ تو لگا رہا نا، نہیں یاد ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فرض نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو زیادہ پڑھ لیں، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر نفل نماز ہے تو اس کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ستارے ہوتے ہیں، ان میں کوئی گردش بھی ہوتی، ستارے تو خود گردش میں ہیں، تمہارے ستارے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، وہ تو خود ڈوب جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں، وہ تو خود گردش میں پڑے ہوئے ہیں۔ والد کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اللہ شفا دے۔ بیوی کو 1 طلاق دی، پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا۔ بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اگر ڈاکٹر کہیں کہ مرد اور عورت دونوں ٹھیک ہیں، کبھی دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اللہ کا منشا ہے، اللہ سے مانگتے رہو۔ دارالحدیث کے استاد عبدالسلام کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها۔ ہندوستان میں آپ کے ایک عقیدت مند داؤد نقدی کی ساس اور سسر یکے بعد دیگر انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ پیمپر لگاتی ہیں ٹھیک ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، یعنی جو وضو آپ نے عصر کو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں۔ بارہ آپ کے والدین نے رشتے کی بات کی ہے، وہ نکاح تو نہیں ہوا نا، جب تک نکاح نہ ہو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ انکار کر سکتی ہیں۔ بالکل ایک وضو سے اگلی نماز تک کا وضو کافی ہے، پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو پھر نیا وضو کریں گے۔ میں نے 12 بجے غسل کیا، وضو کروں تو ظہر کی وہاں پڑھ سکتی ہیں ظہر کی نماز۔ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ علماء کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، بہرحال سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، حالات کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں۔ میں کراچی میں رہتی ہوں، میرے بیٹے کی الفلاح بینک میں آفر آئی ہے نوکری کر لے، میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طرز پہ کام کرتے ہیں۔ میسج ٹی وی والے فاروق صاحب کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی سلیمان کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احد نہیں، نام رکھو عبد الاحد، احد اللہ کی صفت، قل هو اللہ احد اللہ کی صفت۔ میرے بڑے بھائی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، استخارہ کر کے کاروبار شروع کیا کریں۔ اگر بیٹا شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ہو گیا، ماں باپ کو بھلا دیا تو اس کی بدقسمتی ہے،
وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ والدین مقدم ہیں، بیوی تو اور مل سکتی ہے، والدین تو اور نہیں مل سکتے۔ میں کراچی سے جدہ آیا، عمرہ کیا، اب دوسرے عمرے کے لیے ہوٹل سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام میقات پہ جا کے باندھیں، مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے یا طائف سے۔ مسجد میں بھیک مانگنا بالکل منع ہے، انتظامیہ پکڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، کئی دفعہ سختی کرتے ہیں۔ اب روز جو نئے آ جائیں تو کیا کیا جائے۔ البیک کھانا جائز ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ اس کا گوشت کہاں سے آتا ہے۔ مطاف میں طواف کرنا بھی بالکل زیادہ افضل ہے، جتنا کعبے کے قریب ہو اتنا افضل ہے۔ اگر ہم انڈیا سے عمرے کے لیے آئے، عمرہ کر لیا ہے، اب جدہ جا رہے ہیں، جدہ سے واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں تو اللہ پاک اجر دیں گے۔ جمعے کی نماز میں اگر عورت آ گئی وہ بھی جمعہ پڑھے گی، پہلے 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت۔ عصر کی نماز میں اقادے میں امام کے پیچھے اگر بیٹھنا بھول گئے ہوں تو کیا کیا ہے؟ بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہو کے پھر بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گئے؟ امام صاحب جو بیٹھے تھے تو آپ جب کھڑے ہو گئے ہوں گے تو پھر اب دوبارہ آپ بیٹھے نہیں بیٹھے وضاحت کریں۔ حدیبیہ مقام حدیبیہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ نماز میں عورت کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں مغرب کی اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے کہ عصر سے مغرب تک نماز بنا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد بھی مسلک حنفی میں 2 رکعت پڑھنا جو ہے افضل نہیں ہے، افضل مغرب کے بعد جتنا مرضی ہے پڑھتے رہیں۔ جمعے کی پہلی رکعتیں 4 رکعتیں کس وقت پڑھیں؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے شروع کر دیں، بس اذان ہوتے ہوتے آپ پڑھ لیں گے، زوال ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قربانی نہ رکھیں، بہتر ہے۔ پتہ یہ مجھے لوگ کہتے ہیں فرض نماز کے تیسرے اور چوتھی رکعت میں اگر امام سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ میں خاک شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک نے خود صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ اپنی اس انگلی کو لب لگا کے مٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد کہیں بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لیں، سب کو شفا ہو گئی۔ باقی روغن بلسان کے بارے میں یا حکیم جانتے ہوں گے یا بیچنے والے۔ کہتے ہیں جی کہ فرشتے حضرت عیسیٰ کو دمشق کی مسجد کے مینار پہ لاتے ہیں، زمین پہ نہیں، تو زمین پر بھی تو انہوں نے اتارا ہے، تم نے اتارا ہے جا کر۔ جوتے اگر پاک ہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ صفا سے مروہ تک 4 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے 3 چکر لگائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر فرض نماز ہم نے پڑھ لی، جنازہ پڑھ لیں اور آگے سے گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی آپ کی۔ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ صبر سے کام لیں، جتنا صبر کریں گے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ میری آنٹی ہیں، زندہ گھر دے سکتی ہوں، اپنے لیے ایک بنایا ہے جس میں ان کسی بھی کا شیئر نہیں ہے، اپنی کمائی کا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہیں، ہاں دے سکتی ہیں، لیکن باقی اولاد ہو تو ان کو بھی دینا چاہیے، صرف ایک کو دے اور باقی کو نہ دے، یہ گناہ ہے۔ مجھے آپ کے بیانات سے بڑا فائدہ ہوا، میری اصلاح ہو گئی، میں آپ کو پیر بنا سکتی ہوں، آپ پیر نہیں بنا سکتی کیونکہ میں بیعت کرتا ہی نہیں، نہ کسی کا خلیفہ مجاز ہوں، کسی اللہ والے کی بیعت کریں۔ گھر کے بڑے جو ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ دعا بھی مانگتی رہیں، کوشش بھی کرتی رہیں اور ان کو علماء کے درس بھی سنایا کریں۔
علی یاسین پیغمبر تھے اور کون تھے؟ میری بھابھی چلتے چلتے گر جاتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے خیال میں جنات یا جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے اس پہ دم کرو۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور پاک کی اتباع کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو کیا پڑھے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرا بیٹا 25 سال کا ہے، بیمار ہوا، پھر ٹانگوں کی کمزوری بڑھ گئی، اب بیچارہ ویل چیئر پہ، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ نفل نہیں ہیں، وہ واجب الطواف ہیں۔ مولانا خورشید احمد مدنی 5 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے خیریت ہو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ زیارت افضل تو زیادہ ثواب طواف کا ہے۔ نماز جنازہ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ اموات ہیں، اطفال ہیں یا طفل ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی بات، جو امام کی نیت ہماری وہی نیت ہے۔ عمرہ تو بھائی چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن جو میقات سے کرتے ہیں، باقی مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے۔ عمرے کے انداز میں جب ہم اپنا کندھا نکالیں گے تو پورے 7 چکروں میں ہی اجتباع ہوگا۔ اگر 2 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں دونوں کی 2 رکعات پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال جتنی مطاف میں اور کعبے کے قریب طواف کریں اتنا ثواب زیادہ ہے۔ ایک عورت حالت حیض میں پاکستان سے آئی، اس نے نیت نہیں کی، یہاں پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، لیکن دم بھی پڑ گئی، اس کو نیت کر کے آنا چاہیے تھا۔ حیض کی حالت میں نیت کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ پابندی یہ تھی کہ نماز نہ پڑھے، باقی لبیک بعمرۃ نیت کر کے آ جاتی، اس کا عمرہ وہی میقات کا ہوتا۔ آپ زیادہ وظیفے، لوگ کہتے زیادہ وظیفے نہ کرو تو کیا کرو، زیادہ گالیاں دیا کرو۔ آپ پڑھتی رہیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں۔ ہم لوگ ڈش کا اور کیبل کا کام کرتے ہیں، میرا بھائی، اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، بری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی اور کام کرے تو اچھا ہے۔ اگر طواف میں ہم نے کندھا نہیں نکالا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اسی دن جنازے کے فوراً بعد کھانا ورثائے رشتہ داروں کی طرف میں پکایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اور باقی سوم جو کرتے ہیں یا جمعرات یا چہلم، وہ ناجائز ہے۔ شوہر کو بال ناپسند تھے، میں نے کٹوا دیا، آپ گناہگار ہیں، بال کٹوانا عورت کے لیے منع ہے۔ عورت کو ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، ہاں اپنے گھر میں نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ بھئی بیعت میں نے کہا کہ جائز ہے، اور اس زمانے میں کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنا بلکہ لازمی ہے، تاکہ انسان کسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ باقی میں تو نہ خلیفہ ہوں، نہ مجاز ہوں، نہ میں بزرگ ہوں کہ میں بیعت کروں، میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں۔ امام کے پیچھے اگر آپ حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھا کریں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ میرا شوہر بہت بخیل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا، پاجامہ اتارنا بھول گیا، حرم آنے کے بعد اتار دیا، 1 گھنٹے تک پہن رکھا، کچھ 2 4 5 خیالات کر دو۔ لا علمی میں حل کے بجائے چند بال کاٹ دیے، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ دم پڑ گئی، کیونکہ آپ نے کپڑے پہن لیے تھے نا۔ 3 4 طواف کر کے بعد میں واجب اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بینک سے لون لے کر یا سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرنا بالکل حرام ہے۔
اگر کسی عورت کا حمل گر گیا، ابھی اس کے اعضاء بنے تھے یا نہیں بنے تھے، اس کو نفاس شمار کیا جائے گا، وہ حیض نہیں ہے۔ بہرحال حالت حیض میں مسجد کے اندر آپ نہیں آ سکتی، آ گئی تو استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو، کوئی کفارہ نہیں، استغفار کرو۔ باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے ایک آدمی بلیک میل کرتا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 41 دفعہ پڑھا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے آیا، طواف اور سعی سے پہلے سر کے بال منڈا دیے، پھر طواف اور سعی کر کے پھر سر منڈوایا، دم پڑ گئے۔ جب طواف ہی نہیں کیا، صفائی نہیں کیا، تو حلق پہلے کرا دی۔ اگر ہم کسی عالم کا بیان سن رہے ہیں، اسی دوران ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ احرام باندھنے میں گیرا لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جدے جاتے ہوئے میقات سے گزرے، وہاں احرام ضروری نہیں ہوتا۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینہ سے آپ سیدھا مکے آ رہے ہوں۔ ایک سفر میں اور بھی کئی عمرے کر سکتے ہیں آپ۔ لڑکی کا نام بسم اللہ رکھا ہے یا صدیقہ رکھا، صدیقہ ہی ٹھیک کافی ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک جوتوں پہ رکھے ہوئے تھا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ قرآن کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے ماموں فوت ہو گئے ٹیکسلا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر ادارے میں یہ نوکری چھوڑ دیں، چونکہ منصوبہ بندی کرنا حرام ہے۔ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات نہیں کر سکتے جب تک نکاح نہ ہو۔ منگنی تو ایک رسم ہے۔ بھئی اتنا لمبا چوڑا تو مجھے آگے عشاء کے بعد مل لیں اور پوچھ لیں، اب یہ میں پڑھتا رہوں تو انشاءاللہ 2 دن لگیں گے مجھے پڑھنے میں۔ ہم پاکستان سے عمرہ کر لیا، مدینہ شریف چلے گئے، کل رات واپس مکے آئے کہ اب دوبارہ عمرہ ادا کرنا واجب تھا؟ بالکل واجب تھا، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ آپ نے میقات کو عمرہ چھوڑا ہے تو فوراً طائف سے جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اور دم کے پیسے نہ ہوں تو جب بھی اللہ دیں مکے میں پیسے بھجوا کے دم کرائیں۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے لیے الگ تیاری، الگ احکام ہے، اور یہاں عمرے کے بعد آپ کون رہنے دے گا کہ آپ حج کریں؟ گاؤں میں رہتی ہوں، اپنا گھر ہے، پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے خاوند کے ساتھ جہاں وہ جائیں۔ موت کی تکلیف مومن کو بھی ہو سکتی ہے امتحان کے طور پہ۔ قنوت نادرہ میں بھی آمین ایسا پڑھے، لیکن خاص طور پر میں ہندوستان کے علماء سے، مدارس سے، جامعات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، بڑے ابتلا میں ہیں، بڑی مصیبتوں میں ہیں، تو آپ حضرات کوشش کر کے ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ شروع کروائیں۔ نفلی طواف ہو یا فردی، 2 رکعت ہر طواف کے بعد پڑھنی ہے۔ ہم اگر ذکر اور درود شریف پڑھ کے بھی ثواب بخشیں، اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ جو رفع یدین کرتے ہیں الحمدللہ ان کی نماز بھی صحیح ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے، لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ حنفی مسلک میں ان کے دلائل جو ہیں اس لیے قوی ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور وہ فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ باقی آپ کوئی کتاب لے لیں رفع یدین کے موضوع میں، اس میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی مل جائے گی کہ پہلے انہوں نے خود حدیث بیان کی، لیکن بعد میں وہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
مجھے شاعری پسند ہے، میاں محمد بخش کی شاعری سن سکتے، مجھے کیا پتا میں محمد بخش کون ہے؟ محمد اطہر نام رکھ سکتے ہیں، محمد سبحان نام رکھے ہو، یہ بھی ایک رکھا کرو، محمد رکھو بس کافی ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر منڈوا دیا، دم پڑ گئی۔ جمعہ کے دن پہلی اذان جو ہے وہ اطلاع کے لیے ہے، تاکہ لوگ تیار ہو کے مسجد آ سکیں۔ اصل اذان وہ ہوگی جب امام ممبر پہ بیٹھے گا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے مؤذن اذان کہے گا۔ عمرے کرنے کے بعد سارے کپڑے دھونے چاہیے، کیوں؟ عمرہ کرنے سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، کیوں دھوئے؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور آج کل تو بڑے کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں۔ پہلے یعنی یہ چیزیں جو تھیں نا لا علاج سمجھی جاتی تھی، لیکن اب دل کے سوراخ کا باقاعدہ ہر مقام پہ، بلکہ انڈیا میں تو اس کا بہت زیادہ لوگ ہیں، بنگلور کے علاقے میں ڈاکٹر جو ہیں۔ میرے ایک دوست نے عمرے کے طواف کے 3 چکر لگائے، 4 چھوڑ دیے، صفا مروہ کی سعی کر کے حل کے بعد احرام اتار دیے، ان پر دوسرا عمرہ ہوا ہی نہیں اس کا۔ جب طواف مکمل نہیں ہوا تو صفا کیسے دوڑ سکتا ہے؟ بہرحال خواجہ شکیل صاحب جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جاتا ہے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھتا ہے، وہاں سے نیت کر کے آتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مکروہ وقت کا معنی یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک، کیونکہ صحیح حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور اسی طرح جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عصر کی اذان شروع ہو تو اس وقت اذان کے ساتھ ساتھ عصر کا نماز پڑھنا جائز ہے۔ جب اذان شروع ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ وقت ہو گیا، جب وقت ہو گیا تو نماز جائز ہے، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے اذان کا انتظار کریں اور جماعت میں جا کے نماز پڑھیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم وغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں علماء حق ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین، روہنگیا اور تمام علاقوں میں ہند ہے، سب کی حفاظت فرما۔
یا اللہ تیرے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بے بس ہیں اور ان کی نہ کوئی طاقت ہے نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔